مجھے کہا آپ نقشبندی شاذلی ہو، کہاں سے ثابت ہو؟ میں نے کہا لکھتے پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب. دیکھو یہ نقشبندی شاذلی ثابت ہوگی. نقشبند فکر کا ذکر ہے، شاذلی چلتے پھرتے ذکر ہے. اچھا جی ذکر کون کون سے کرتے ہو؟ اب سنتے جاؤ. اب ہماری تقریر سن لو گے. آج فیوز النور بیان کر رہا ہوں، پھر کہو گے کہ پھر کیا کرتے ہیں کہ فیوز النور کیا ہے. فیوز النور اللہ نے کھولا ہے تو بتا رہا ہوں، ایسے تو نہیں بتا رہا ہوں کہ لکھا کیا ہے. جس کا نام آپ جانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، امام الاولیاء مانا جاتا ہے. کیا مانا جاتا ہے؟ کیا مانا جاتا ہے بھائی؟ 12 صفحے لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل پر، غنیت الطالبین کے اندر. اسم اعظم ہے آپ کا. قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کس نے لکھا؟ جن چرند پرند ہر شے اللہ نے اس کے تابع کر دیے. کس کے؟ سلیمان علیہ السلام کے. تو نبی کا فیض بھی آئے گا. شیخ عبد القادر جیلانی کیا لکھتے ہیں؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہر کرامات سے نوازا. بزرگوں کا یہی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، سب نے لکھا کہ آپ کی کرامات بہت زیادہ ہے، مگر ہوئی کیسے؟ چلہ کشی سے بھائی. ایویں نہیں ہے. اس چلے میں کیا پڑھتے تھے؟ جس ذکر کو آپ کہتے ضروری نہیں ہے. 12 سال سلطان الاشکار جو ان کے اس پہ لگائے. کتنے؟ 12 سال. امام الاولیاء لگائے. تو ایک دن بھی نہ لگائے. صوفی بن کے بولتے میں جی قادری ہوں. مڑک پہ آرام کہنا چاہتا، روٹائی خرسہ و خدر غرق نہ کر. کہاں پر ہے؟ فیوز النور شروع ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا ذکر کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سارے صحابہ کا ذکر ہے یہ. وجعلنا من بین ایدیہم. یہ آپ علیہ السلام جب جائے سورہ یاسین کو یوں مٹھی اٹھا کے پھینکی تھی ہجرت کے وقت. کفار اندھے یا علی یا عظیم یا عظیم یہ صحابہ پڑھتے تھے دوران جنگ. سلام قولا من رب. اب سورہ یاسین کے فضائل، سورہ رحمان، سورہ ملک ہر حاجت پوری کرتا ہے. سورہ ملک نجات ہے قبر سے. سورہ کہف دجال سے نجات. تم پڑھتے نہیں اس لیے تو دجالی قوتیں تم پہ حاوی ہوتی. ہم لوگ پڑھتے ہیں ہمارے والے پہ دجال کیوں آئے گا؟ دجال تو ہم سے بھاگے گا. آتے جاؤ. ثابت کر رہا ہوں تمہیں میں کہاں سے. سلام قولا من رب. یہ خاندانی وظیفہ ہے ہمارا، یاد رکھنا. جا قاضیان یہ شیخ ابو العباس علی بونی سے چلتا ہوا رہا ہے، ہمارے بڑوں سے سیدھا ادھر. اس کے فضائل ہیں. مجربات اولیاء، صحابہ کا بھی آئے گا، اولیاء کا بھی آئے گا. مجرب بسم اللہ الذی لا یضر کس کے اسم اعظم ہے؟ خالد بن ولید کا. بسم اللہ الرحمن کس کے اسم اعظم ہے؟ حضرت عمر کا. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تعویذ بنایا، بسم اللہ پڑھ کے دریا میں ڈالا.
بہر دریا اوپر آ گیا بہر کل. سوال یہ ہے کہ جب بے جان چیز اور جو پڑھتی نہ ہو اس کے لیے کوئی شے لکھی جائے، اس کو تعویذ کہتے ہیں. جو پڑھنا جانتے ہیں اس کو مکتوب کہتے ہیں. بچوں کے گلے میں ڈالنا، کیونکہ وہ پڑھنا ہی نہیں جانتے، اس کے گلے میں لکھ کے ڈالو تو تعویذ ہے. جو پڑھنا جانتے ہیں اس کو مکتوب کہتے ہیں، اور جو ویسے جو پڑھنا نہیں جانتے کو تعویذ کہتے ہیں. چلو ایک اور تعریف تو میں بتا دوں، کیا یاد رکھو گے؟ جو پڑھنا جانتا ہو اس کے لیے مکتوب ہے، جو نہ جانتا ہو اس کے لیے تعویذ ہے. لپیٹ دیا تو تعویذ ہے، کھول دیا تو مکتوب ہے. حرز ابو دجانہ جب لپیٹ کے رکھا تھا، کھول کے تو نہیں رکھا تھا، کیونکہ اس سے تعویذ ثابت ہوتا ہے. تو کیونکہ محدثین کو تو خدا کی پناہ ہے ہم سب، کیونکہ تعصب علمی تو برحق ہے. جو صوفیہ کی حدیث آ جائے اس کو اڑا دو، جہاں تعویذ آ جائے اس کو اڑا دو، کیونکہ پیچھے ان کا سب کا عقیدہ تھا تعویذ ہے ہی نہیں. تو محدثین ہی سارے اڑا دو، لیکن اڑا نہیں بیچاروں سے. بہت موضوع کا، مگر اڑا نہیں، شاذلیوں کی ہتھے لگ گیا. یہ دلائل نبوہ میں لکھا ہے. کس نے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انکار شریعت بتا رہا ہوں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اس کے بعد میں آتے ہیں کہ گمراہی صرف یہ نہیں ہے، یہ ہے. تم کہتے ہو کہ جی ہندو وہ ہو جاؤ بس اس سے ہو جائے گا. نہیں، تمہارے اندر بھی بیٹھے ہوئے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے. اب آگے کیا ہے جی؟ تو حضرت عمر کے بسم اللہ. اب ہماری بسم اللہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ اب فیض تم لوگوں نے لکھا تو بولو. اب آ جائے اسماء الحسنى. بسم اللہ الذی لا یضر، زہر پیا کچھ نہیں ہوا. اسماء الحسنى. اب کیا اسم اعظم کس میں ہے بھائی؟ آیت الکرسی اسم اعظم ہے کہ نہیں ہے؟ کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ ام الشفا ہے، کہاں ہے کہ نہیں ہے؟ پورا قرآن شفا ہے، کہاں ہے؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے 27 رمضان کو؟ سورہ فلق اور ناس یہ الگ بھی نازل ہوئی ہے، قرآن میں بھی ہے. یعنی قرآن میں تو نازل، لیکن الگ علاج کے لیے بھی حضور پڑھتے تھے، دم کرتے تھے، رقیہ میں بھی پڑھتے تھے. ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے کہ نہیں ہے؟ پڑھتے تھے. ہے یا نہیں ہے؟ بولو. چلو، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ، یہ جو نا یہ خضر علیہ السلام کا ذکر ہے. آج تم لوگوں کو بتا دوں، نام سنا ہوگا خضر علیہ السلام کا. اور یہ ذکر خضر علیہ السلام نے ایک ابدال کو دیا تھا، اس نے شاہ ولی اللہ کو دیا تھا. اب یہ ذکر پڑھنے والا آدمی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ شخصیت ہے، اور یہی ذکر شاذلیہ میں بھی ہے. یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور سورہ فاتحہ ہمارے اکابرین بھی پڑھتے تھے. کون سے؟ سید حسین احمد مدنی کا عمل ہے، یہ تمہیں پہلے بتا دوں. دیوبند کے دو بڑے بزرگ تھے جو بہت بڑے عامل بھی تھے، حاجی عابد صاحب اور یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ. اور ایک یہ جس نے یہ وہ لکھی ہے، کیا نام ہے، آئینہ عملیات، یہ بھی مشہور بزرگ گزرا. بس یہ عملیات میں مانے جاتے تھے، عملیات میں تھے. تو دیوبندی عملیات کے اور تعویذ کے خلاف نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ دیوبند کی شان میں سے. اب وہ بزرگ ایسے تھے کہ مناسبت کسی کی نہیں ہوتی تھی اس کو سکھاتے نہیں تھے، کیونکہ وہ اپنے اس کے پابندے. حضرت نانوتوی تھانوی رحمت اللہ علیہ گئے، انہوں نے کہا جاؤ نہیں سکھایا ان کو.
اب ان کو پتہ چل کہ اللہ سے یہ کام نہیں لے گا، اس کی مناسبت نہیں ہے، اور حضرت نے لکھا میری تعویذ سے مناسبت نہیں ہے۔ دیکھو ان کو پہلے پتہ تھا، ابھی طالب علم ہے، یہ مجدد بعد میں بنے گا، مجدد ہونے سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو مناسبت نہیں ہے، فیض نہیں ملے گا، جاؤ۔ اب مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے فیض نہیں ہوتا، انہوں نے مذہب بنا لیا، حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اب حضرت نے فرمایا اب اکابرین کے اقوال ایسے دن کو ہمارے مشغلہ نہیں بنائے، مراد مشغلہ وہ لوگ نہ بنائے جو مدرس ہو، کیونکہ کتابیں متاثر ہوتی، لوگ تنگ کرتے ہیں۔ جو تحریر والے تخصیص ہے، اس میں عموم نہیں ہے، عمومی طور پہ نہیں فرمایا، مگر وہ علماء جن کا درس و تدریس سے کوئی تعلق نہیں ہے یا وہ خراب ہو رہے، ان کو چاہیے کہ عوام کی خدمت کرے، اس کو سیکھے۔ اور محتمم کو تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ مدرسے اسی کی برکت سے جو ہے نا استغنا میں رہتے ہیں۔ اگر مولوی کو مستغنی بننا ہے تو اب دیکھو مارکیٹیوں کو تو تم لوگوں نے بنا دیا۔ اب یہ سارے کیوں پریشان ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مال بازاروں کی وجہ سے۔ کوئی قرآن اور حدیث کی بات، قرآن کی تو بے حرمتی کر چکے وہ لوگ، یہ صرف اپنے انویسٹروں کی وجہ سے۔ یہ مالدار لوگ جو ہے نا کیونکہ پریشان رہتے، کاروباری ان کے کاروبار ڈوب رہے ہوتے، یہ لوگ بتاتے نہیں، جب ان کی نیم بھی نچوڑ لیتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ امانت جو ہے نا اس کے اہل کو دو۔ اب صحیح آدمی کے پاس آپ بھیجتے نہیں ہو، کسی اور کے پاس، اس کا گناہ تمہیں نہیں ملے گا۔ مشورہ امانت ہے نا، صحیح بندے کو دو، یہ تو کہتے ہو، تو دوسرے کے پاس کیوں بھیجتے ہو جس کو پتہ ہی نہ ہو؟ جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں اناڑی بٹا اناڑی بٹا اناڑی بٹا اناڑی، تمہاری بزرگی عملیات پہ کھڑی ہے، کسی کو بھی تصوف نہیں آتی اور کہتے ہو عملیات میں بزرگی نہیں ملتی۔ یہ سارے عملیات کے بزرگ ہیں، اجازت یافتہ ہے۔ تصوف کا کون سا کام آپ لوگوں نے کیا؟ دوازدہ تسبیح تم لوگوں کو نہیں آتی، لطائف کا تم کو پتہ نہیں، اب خود کرو گے تم بھی بگڑو گے، مرید تم سے زیادہ بگڑے گا۔ یہ مسئلہ ہے، تکبر توڑنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ کبر جو تم لوگوں کے اندر آ چکے اس کو توڑو۔ اب جو علماء ظاہر ہے وہ علم باطن کو جو ہے نا ظاہر سے فرقنا چاہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، آپ کا اشکال ہوتا ہے، صحیح ہے، ہوتا بھی ہے، اعتراض بھی قائم ہوتا ہے اور اہل ذکر پہ جواب بھی لازم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو دونوں علم جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی تکوینی علوم کے اندر آپ نے خضر علیہ السلام سے سوال کیا ہے، جبکہ اللہ نے بھیجا تھا آپ کو، تو حق ہے کہ وہ سوال کرے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس کے مطابق کہا تم نے بچہ کیوں مارا؟ میں نے تم سے شرط پہلے رکھی تھی، سوال نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے۔ اب یہ جتنے اناڑی ہیں نا، انہوں نے اس کو بنا لیا تصوف میں سوال نہیں ہے۔ میں نے کہا تصوف میں سوال ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ اہل ذکر سے ہی سوال کرو۔ اللہ فرماتے ہو اہل تکوین کا مسئلہ ہے، تکوین میں بات مت کرو، تصوف کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تکوین کا مسئلہ ہے، اس کو تصوف پہ فٹ مت کرو، ورنہ نبی تو مزکہ ہے، تزکیہ کرنے والا ہے، رسول تھے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ تکوینی معاملات تھے یہ، تکوین میں سوال مت کرنا۔ تم کہتے ہو جی تصوف میں سوال مت کرنا، آئے آئے یہ کیا ہوگی بداغا ساتھی ناس تو صحیح، تصوف میں سوال ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مگر مبتدا ہر چیز کے لیے جب سیکھ جائے تو پھر اس کے لیے صحبت ہے۔ یہی فرق آپ کو اصحاب رسول میں نظر آئے گا۔ اکابر صحابہ حضور سے سوال نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، نئے صحابی آتے تھے وہ سوال کرتے تھے۔ بدو صحابی اکثر سوال کیا کرتے تھے، جبرائیل بھی بدو کی شکل میں آتا تھا۔ آج آپ نے حدیث سنی، یہ حدیث جبریل ہے، یہ امام بخاری کے اس میں اور امام ابو حنیفہ کی روایت میں فرق ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس نہیں، امام بخاری کی روایت میں ہے کلمہ لکھا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے اس میں کلمہ نہیں ہے، غسل جنابت ہے۔ یہ الگ ہے، یہ حنفیوں نے تو اپنا، یہ تو امام بخاری کے اس پر اب سارے متفق ہیں نا۔ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو لیا ہوا ہے کیونکہ عمل میں ان کو لیا ہے، عمل کے اندر غسل جنابت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ شعائر اسلام کے اندر ہے، اور کلمہ ایمان کے اندر ہے۔
تو ایک ایمان عملی ہے اور ایک ایمان اعتقادی ہے. ایمان وہ بھی ہے لیکن عمل کے ساتھ، اور ایمان یہ بھی ہے اعتقاد کے ساتھ. تو اعتقادی ایمان جو ہے وہ ایک ہی حل پر رہے گا، اور عملی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، یعنی ایک ہی حال پہ رہے گا. اب بسیط کا مطلب یہ کہ ایک رقبہ ہے، جو لے آئے بس اس کو مل گیا، اب اس کے اندر تم کچھ بھی ڈالو تو جو اندر بڑھے گا، اب یہ نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا. مثال یہ میری حدود ہے زمین کے، اب یہ مجھے مل گیا، اب نہ یہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے بڑھے گا، اسی طرح رہے گا. لیکن اس کو میں آسمان تک بلڈنگ بنا دوں، تو جب آپ ایمان لے آئے تو اسلام میں داخل ہو گئے، اب اس کے اندر آپ کچھ بھی بنا دو، تو آپ نماز پڑھو، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی برکت سے آپ کو جنت میں درجات بلند ملتے ہیں. مگر ایمان والے کو جنت ملے گی. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. تو ایمان قیمتی ہے، کلمے کی برکت سے آپ جنت میں جاؤ. تو مسلمانوں ایمان کی فکر کرو. مولویوں کی وجہ سے ایمان خراب مت کر، مولوی کی وجہ سے، مفتی کی وجہ سے، ٹک ٹاکر کی وجہ سے. بس فرق یہ ہے کہ بولنے والے بہت، کوئی خاموش رہتا ہے، کوئی بولتا ہے. تو حضرت عمر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے تھے عبداللہ ابن ابی کو فرمایا یا رسول اللہ منافق کا جنازہ پڑھاتے ہو. یہ منافق کا. تو حضور نے فرمایا ابھی اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے، آپ نے پڑھایا، دفنایا بھی، حتیٰ کہ اپنا وہ بھی رکھا، لیکن بعد میں وحی آ گئی. آج کے بعد کافر کے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرو گی. پہلے ہوتی تھی، ابراہیم علیہ السلام بھی پہلے مانگتے تھے، بعد میں اللہ نے منع کر دیا. حضور نے بھی پہلے کی، بعد میں منع کر دیا. اصل شے یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو اور عقیدے کو بچاؤ، تبھی تمہارے اعمال محفوظ ہوں گے. استقامت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے.